ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے سوال ہے کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو ابھی ایک میرے ذہن میں ایک نیا سوال ابھر کے آیا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے کہ ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ آخری سے اگر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے جن کو ہم لاسٹ سے سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو جو ہمارے ایون ہیں وہ آڈ بن جاتے ہیں، مطلب جو ہماری راتیں جن کو ہم ایون شمار کر رہے ہوتے ہیں 24 26 اور 28 تو یہ جو ہیں یہ بھی طاق بن سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیسے رہنمائی فرمائیں گے؟ تو بالکل آل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا کہ جن کو ہم ایون سمجھ کے راتوں کو سو کے گزار رہے ہیں وہ بھی اہل علم ان کو بھی اور جو ہیں وہ کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو کن راتوں میں تلاش کریں؟ یہ بات سچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشرا فرمایا، تو ہمیں ایک تو ویسے اس پر زور دینا چاہیے کہ ناٹ اونلی آڈ نمبرز طاق راتیں بلکہ پورا آخری اشرا ہم کانشیس رہیں، کیونکہ یہ رات کبھی بھی کسی قیمت پر رسک میں نہیں جانی چاہیے۔ سیکنڈلی ہماری رؤیت اور ڈفرنٹ ملٹیپل ایشوز ہیں کہ جس کی بنا پر ہم جسے طاق سمجھ رہے ہوں وہ جفت ہو، یعنی ایک تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی غلط ہو سکتی ہے، کئی اور چیزیں مکس اپ ہو جائیں۔ اس لیے عام طور پر ہم یکم رمضان، پھر اسی طرح آخری اشرا 21 23 25 27 29 ہی طاق سمجھتے رہے۔ یقیناً اس لحاظ سے طاق ہیں۔ سوچیں کہ اگر ہم اس کو بیکورڈ کاؤنٹنگ کریں، جس طرح بخاری اور دیگر میں یہ لفظ بھی ہے کہ من الاواخر، اور اسی طرح جب 5 باقی رہ جائیں، جب 3 باقی رہ جائیں، جب 7 باقی رہ جائیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 29 تک ہوں گے یا 30 تک ہوں گے، اور 21 سے کاؤنٹ کریں تو 30 جفت بنتا ہے، جبکہ 30 سے کاؤنٹ کریں تو یہ فرسٹ ڈے یعنی طاق بنتا ہے۔ جس طرح پہلی رات 21 کی یہ طاق ہے، اسی طرح اگر 30 سے شمار کریں یہ پہلی رات یہ طاق بنتی ہے، پھر یہ جفت نہیں رہتی۔ اور بھی اگر یہ کلیئر نہ کر سکیں، اپنا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو میں سمجھتی ہوں یہ رات تو کسی بھی طرح سے کمپرومائز اور رسکی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں 27 پر زور آیا، بعض میں 29 پر زور آیا، اور اسی طرح ایون طاق راتوں میں سے بھی کئی نام آئے ہیں۔ تو آپ آخر میں آ کر لیزی نہ ہوں، سست نہ پڑیں طاق راتوں کو تلاش کرنے میں، بلکہ ہر رات کو اہم سمجھیں، ایون کہ جفت کو بھی، کہ جسے ہم جفت سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں اصل میں طاق ہو۔ پھر اللہ کے ہاں اخلاص، عبادت، محبت اور تلاش کی قربت اور تجسس بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف عمل کو نہیں بلکہ اس کے سارے بیک گراؤنڈ پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہر اینگل سے، ہر چیز پر۔ تو جس طرح ہم اپنے رب کی قربت میں جلدی کریں گے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، رب تعالیٰ ہمیں ضرور مقدر کرے گا۔ آئی ہوپ کہ اب باقی راتوں میں سستی نہیں کریں گے، اور جفت طاق اس کی سمجھ کو بھی صرف فل سٹاپ نہیں بنائیں گے، بلکہ باقی رہ جانے والے ہر لمحے، ہر رات اور ہر وقت کو غنیمت سمجھیں گے۔